أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحیم۔ ترجمہ: پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 37 کی تفسیر۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کلمات عرض کیے: ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ یہ روایت بھی ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو عرصہ دراز تک حیران و پریشان رہنے کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی: اے میرے رب عز و جل، مجھے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا، حالانکہ ابھی تو میں نے اسے پیدا بھی نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی: اے اللہ عز و جل، جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا دیکھا، تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم، تو نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ اس روایت سے یہ بھی ثابت ہے کہ مقبولان بارگاہ کے وسیلہ سے بحق فلاں اور بجائے فلاں کے الفاظ سے دعا مانگنا جائز اور حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا حق واجب نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے مقبولوں کو اپنے فضل و کرم سے حق دیتا ہے، اور اسی فضل و کرم والے حق کے وسیلہ سے دعا کی جاتی ہے۔ اس طرح کا حق صحیح احادیث سے ثابت ہے، جیسے بخاری میں ہے: من آمن باللہ وبالرسولہ واقام الصلاۃ وصام رمضان کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ۔ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ توبہ کا مفہوم اور اس کے ارکان۔ آیت میں توبہ کا لفظ ہے۔ یہ لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے آئے تو اس کا معنی اللہ تعالیٰ کا اپنی رحمت کے ساتھ بندے پر رجوع کرنا ہے یا بندے کی توبہ قبول کرنا ہے، اور یہ لفظ جب بندے کے لیے آئے تو دوسرے مفہوم میں ہے۔ توبہ کا اصل مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا خلاصہ ہے کہ توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1، گناہ سے رک جانا۔ نمبر 2، گناہ پر شرمندہ ہونا۔ نمبر 3، گناہ کو چھوڑ دینے کا پختہ ارادہ کرنا۔ اگر گناہ کی تلافی اور تدارک ہو سکتا ہو تو وہ بھی ضروری ہے۔ جیسے اگر کسی نے نمازیں چھوڑی ہوں تو اس کی توبہ کے لیے پچھلی نمازوں کی قضا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ یوں ہی کسی نے دوسرے کا مال چوری یا غصب یا رشوت کے طور پر لیا ہے تو توبہ کے لیے مال واپس کرنا بھی ضروری ہے۔ حدیث پاک۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے تو یہ دعا پڑھتے: اے اللہ، تیرے نام کے ساتھ میں سوتا ہوں اور میں بیدار ہوتا ہوں، اور جب نیند سے بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔